السلام علیکم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی ایک اور کہانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میری کہانی۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی نے بے طرفے 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ اسی جگہ ڈیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سفر سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کرنے کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنا پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے صفا سالار نہیں لگتے ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے خلق خوش ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصر اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلتے جائیے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا فران مختلف جگہوں سے چلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درخت کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم بھی بہت تغیر کے آثار میں ہے۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ علی صبح نکلے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں گا۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے پیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مانی حیث نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لے۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اڑی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بلا آگ جل گئی، اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تمیم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کام گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔
اگر یہ اتنا ہی سپاہ اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچانا۔ شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علی الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دیر جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بلا آخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہو پڑتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکیا کو بلایا بھیجا۔ مکیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کوریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو میرے ساتھ محل چاہو، چلو ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ اپنی جان بچانے کے بدلے میں سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ سہم اس لیے کوریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچا جائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے حلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئی، بنا رہ سکی جسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو برقرار ہوا۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے کہا شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار عظیم سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ناظرین اگر کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کیجیے۔